باقی حافظ صاحب آپ اکثر طور پہ کہتے ہیں میں نماز میں بھول جاتا ہوں. آپ نماز میں اسی لیے بھولتے ہیں کہ آپ نماز میں سنت کی پابندی نہیں کرتے. سنت کی پابندی کا معنی ہمارے تبلیغ جماعت کے بزرگ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جس وقت نماز کا وقت ہو تھوڑا ٹائم پہلے بندہ مسجد آئے, اور مسجد آ کر انسان مذاکرہ یوں کرے اپنے دل اور دماغ سے, وہ کرے جس کو کہتے ہیں استحضار کرے کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں, رب کریم کے دربار میں کھڑا ہوگا, میں مجرم ہوں, اللہ کا گناہگار ہوں, عبد اللہ کا عاصی بندہ ہوں, میں اللہ کے دربار میں آیا ہوں. رب کریم جو اپنے دربار میں آنے والے ہیں اس پر کرم فرماتے ہیں, لہٰذا میں مولا کے سامنے ہوں, اب اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ کے دیکھتے ہوئے میں عبادت کر رہا ہوں. اس طرح کا استحضار ہو, اور یہ سوچے ہو سکتا ہے زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے میری کمر کے پیچھے فرشتہ موت کا ٹھہرا ہو سکتا ہے یہ دائیں طرف جنت ہو بائیں طرف جہنم ہو, سامنے پتہ نہیں کیا, اس طرح کے معاملہ ہو سکے تو سامنے قبلہ بیت اللہ کو بندہ متصور سمجھے کہ میں وہاں ٹھہر کے نماز پڑھ رہا ہوں. اس طرح کی ترتیب ہوگی نا تو پھر خوف آخرت ہوگا. جب آخرت کا خوف آئے گا تو پھر بندہ بھولے گا نہیں. دوسرا, آپ نے تکبیر تحریمہ میں نظر اللہ اکبر کے لیے اوپر اٹھائی, پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے, ہتھیلی کو ہتھیلی پہ رکھ کے آپ نے ناف کے نیچے سنت کے مطابق ہاتھ باندھ دیے, جیسے سنن ابی داؤد میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. اس کے بعد جس وقت آپ نے یوں ٹھہرے ہیں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پہ ہے, آپ پھر رکوع میں گئے ہیں, رکوع میں آپ کی نظر پاؤں کے اوپر ہونی چاہیے, کیونکہ پاؤں کے ناخن سے روح کے اخراج کی, روح کے کھینچاؤ کی ترتیب شروع ہوگی موت کے وقت. اس کے بعد آپ سامنے سمیع اللہ کیا, پھر آپ سجدوں میں گئے ہیں تو سجدوں کے درمیان آپ کی نظر آپ کی جھولی میں ہونی چاہیے جو اتحیات کے وقت ہے. اس طرح کی ترتیبیں ہو تو انشاءاللہ تعالی میں نہیں سمجھتا کہ آپ نماز میں بھول جائیں. آج کل لوگ 4 دکانیں ہیں بابا, تو 4 رکعتوں میں ایک دکان میں ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کریں گے. اس طرح کی ترتیبوں میں آپ چلیں, یہ ساری سوچیں آپ کو نماز میں آئیں اور آپ ادھر ادھر کے معاملات دیکھیں, دائیں بائیں دیکھتے رہیں ادھر ادھر, تو پھر اس کے بعد بندہ بھول